اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت کے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا. جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم دہکا دی جائے گی. جہنم ابھی بھی موجود ہے لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا تاکہ، بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے، قرآن میں آتا ہے. اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے. اللہم اجرنا من النار. آمین. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی. جنت بھی آ جائے گی، حاضر کر دی جائے گی، اور دوزخ بھی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ یہ 13 آیات کے بعد اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ہر نفس جان لے گا، اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے اللہ کے پاس بھیجا تھا، وہ حاضر کر دیا جائے گا. کسی نے دنیا میں نافرمانی کی تھی تو اس کا نام مال اس طرح کا سامنے آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان بن کے اطاعت اختیار کی تھی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کی تھی، اس کا نام مال بھی لا کے سامنے کر دیا جائے گا. تو ظاہر نام مال جب سامنے آئے گا تو پھر انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوگا. تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب انسان کا نامہ مال سامنے رکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے، خود ہی اپنا حساب کر. اس لیے آپ دیکھ لیں یہ جو اخلاقی حص جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ آج بھی دنیا کا بدکار سے بدکار شخص بھی، خواہ کو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا ایون مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، اس سے بھی اگر پوچھے نا کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے یا سچ بولنا، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بھی کہے گا کہ سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی حصہ ہے. کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا یہ اچھا کام ہے یا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اچھا ہے؟ وہ کہے گا جی دھوکہ دہی دینا جو برا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. کسی کے ساتھ ظلم کرنا اچھا ہے یا کسی کی خیر خواہی کرنا؟ یہ اللہ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹیز رکھتی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا برائی اور اچھائی کا مادہ اندر. انبیاء کرام تو صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں نور علی نور، انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان کے اندر جو اخلاقی حصہ ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے. کیونکہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی معاشرے میں رہتا ہو. تو ہر جان پھر اس دن اپنے نامہ اعمال کو سامنے دیکھ لے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو یہ کالجز کے یونیورسٹیز کے وہ بڑے جو یعنی بے حیائی کی زندگی گزارنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا، آپ ان کے بھی انٹرویوز کریں نا اگر، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو کہیں گے جی نیک شریف وہ پردہ کر دیا. اور اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے. تو آپ جو کچھ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی پٹ کریں نا. خود آپ کی جو کریکٹر ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ بےغیرتی کے اوپر مبنی ہے اور آپ کی خواہش جو ہے وہ غیرت والی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا. ان پٹ اچھی ہوگی تو آؤٹ پٹ اچھی نکلے گی. ان پٹ نیگیٹو کا کبھی بھی آؤٹ پٹ پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس اللہ فرماتا ہے نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں. یہ وہ لا آ گئی ہے نا، یعنی یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، نہ، غلط کہتے ہیں. اقسم بالخنس الجوار الکنس میں قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے ستاروں کی، جو یعنی کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو زمین. آپ یہ کبھی رات کے وقت بھی اگر آپ نارتھ سٹار کو ڈھونڈنا ہو نا تو وہ جو بڑا سا چمچہ جسے کہتے ہیں نا ہم دبے اکبر،
تو اس کے جو نچلے والے 2 ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے، تو وہ پوری رات آپ کو اس کی پوزیشن یوں نارتھ سٹار کے گرد یوں گھومتی ہوئی نظر آئے گی. رات کے وقت ادھر ہے تو آپ سحری کے وقت دیکھیں گے وہ یہاں پہنچا ہوگا. تو اللہ نے ہمارا ان ستاروں کو جن کو اللہ نے اس طرح ایڈجسٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ان کی اورینٹیشن بدلتی ہے. مجھے ان کی قسم، یعنی ان کی قسم کا مراد یہ نہیں کہ وہ بہت عظیم ہے، مراد یہ ان کے بنانے والے کی قسم جس نے ان کو ان کاموں میں لگایا. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے. صبح بھی تو سانس لیتی ہے نا. صبح کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ایک شخص کی سانس آپ فیل کرتے ہیں اس کی زندگی کی علامت. رات کو بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے، جب رات جانے لگتی ہے صبح آتی ہے تو گویا یہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے. چرند پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ گہما گہمی ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جیسے انسان بھی جب صبح اٹھتا ہے تو ہلکی سی انگڑائی لیتا ہے، کرتے کرتے وہ پھر اٹھ جاتا ہے. صبح کے وقت جب وہ سانس لے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول. یہاں رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ آگے آ جائے گا. اور اس سے پہلے پارہ نمبر 29 میں یہ سیم الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے آئے تھے، عزت والا رسول. فرشتوں میں رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو انسانوں میں رسولوں کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش عرش مکین، وہ عزت والا رسول وہ ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں. جو عرش کا مالک ہے اس کے ہاں اس کی قوت ہے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی. مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہے. یعنی جو اللہ نے وہی دی وہ امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے. اور فرشتوں کے ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتے اس کے اوبیڈینٹ ہیں. یعنی روح قدس جبرائیل علیہ السلام. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے کوئی جنات کا اثر ہو گیا نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یعنی ایک شخص جو مکے کی لوگوں کی آنکھوں کا تارا اور بڑی ڈائنامک لائف گزاری اس نے، صادق اور امین، بڑی ایکسٹروورٹ لائف تھی. نبی علیہ السلام کو گوشہ نشینی کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے. پہلے آپ لوگوں کی بھیڑیں چڑھایا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کیا. ایک مکے کی امیر عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی، پھر ان کے لیے تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے. لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اتنا شخص جو اتنا ایکٹیو شخص ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا ہو، اچانک وہ وہاں پہ ایک نئی دعوت لانچ کر دیں تو حال چل تو مت. جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.